امیر اہل سنت، ایک مسئلے کا حل چاہیے تھا آپ سے کہ اگر لڑکے کے والدین کسی خاص لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے راضی نہ ہوں تو اس وقت لڑکا کیا کرے؟ ماشاءاللہ جی، آ گئی آواز. حضور کیا فرماتے ہیں؟ پہلا ہی سوال بڑا گمبھیر قسم کا ہے. میں نے عرض کیا صبر. اچھا صبر کرے. میں نے عرض کیا صبر. کیا میں بولوں ماں باپ سے لڑائی کرو؟ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، سمجھے، اور انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کھلایا پلایا پڑھا لکھایا، اب مولوں کے ماں باپ کے سامنے آستینے چڑھاؤ اور اپنی پسند کی شادی کرو، اب ماں باپ کو چھوڑو. کیا یہ میرے سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ پانی بھی پینا ہے نا تو امی کو پوچھو، چائے پینی ہے تو ابو کو پوچھو. ان سے بنا کر رکھو گے تو جنت آپ کی بنی رہے گی. ان سے بگاڑو گے ناحق، اور ناحق ان کی دل آزاریاں کرو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لو میرج کا مسئلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کو وہ رشتہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. بعض اوقات قوم الگ ہوتی ہے، خاندان الگ ہوتا ہے، کبھی مذہب بھی الگ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ آپ سب سمجھتے ہیں، مطلب کہ مذہب بھی الگ ہوتا ہے، اور یہ نوجوان جو ہے جذبات میں آ کر بس وہ میں یہ کر لوں، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر مذہب الگ ہے معاذ اللہ تب تو خیر وہ ماں باپ بولے تب بھی نہیں کرنا ہے. سیدھی بات ہے، عقیدہ فرسٹ، ایمان فرسٹ. اور باقی کو دنیاوی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں مطلب تو ماں باپ کو ساتھ ملا کر ماں باپ کی رضا مندی سے اعتماد میں لے کر ہی کیا جانا چاہیے، ورنہ گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھے نا، میری زندگی گزر گئی، لو میرج کیے ہیں اور یقین مانے کورٹ میں جا کر یہ دونوں کھڑے بھی ہوئے ہیں. اب نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے، بولتے یہ نہیں چاہیے تو لڑکی نہیں چاہیے تو لڑکا نہیں چاہیے، یہ جھگڑے کرتے ہیں کورٹ میرج کے بعد بھی. ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. ماں باپ اپنی اولاد کا کیا برا چاہیں گے؟ کبھی نہیں چاہیں گے نا. تو اس لیے ماں باپ کو پھر دیگر بڑے بوڑھوں کو، خاندان والوں کو اعتماد میں لے کر پیار محبت سے رشتے قائم کرنے چاہیے. گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے شادی. جذبات میں نوجوان آ جاتے ہیں اور پھر ان کی بعض اوقات نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہوں گی، پھر خودکشیاں بھی اس میں ہوتی ہوں گی، اور ماں باپ گھر میں گھسنے نہیں دیتے ہوں گے، یا یہ پاورفل ہوتے ہوں گے تو معاذ اللہ ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہوں گے. یہ ہوتا ہوگا. تو موجودہ جو عشق مجازی کے مسائل جو ہے نا، یہ بڑے یعنی کہ دنیا جانتی ہے. جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب نکلیں کیسے. یہ کیس بھی ہمارے پاس، اب نکلیں کیسے، نکل نہیں پاتے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اور جو بھی ہو اللہ کرے اللہ اور رسول کی فرما برداری کے تحت، ماں باپ کی اطاعت کے تحت، خاندان والوں کی منظوری کے تحت ہوگا تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی. حدیث پاک میں بھی ہے، البرکۃ مع اکابرکم، تم برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. اچھا، یہاں کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بچوں کو سمجھایا کہ بھائی یوں نہیں، یوں نہیں، یوں، کوئی ایسی صورت بھی کوئی ایسی بنتی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ والدین کی بھی تفہیم کی جا سکے؟ ایسا بھی آپ کی اگر تجربے میں کوئی بات ایسے آتی ہو، تاکہ کوئی ایسا، کیونکہ یہاں اچھا دوسرا سوال میرا اس میں یہ ہوگا کہ کیا یہاں پر کفر کا جو مسئلہ ہوتا ہے کیا اس پر بھی غور کرنا پڑے گا؟ یعنی بچوں کو بعض اوقات کفر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور تو والدین نہیں سمجھا پا رہے ہوتے. اچھا، یا یہ ہوتا ہے کہ والدین کو سب سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کرنے جیسا نہیں ہے، مگر والدین بچوں کو بیٹھ کر سمجھا کر دلائل کے ساتھ قائل کرنے کے بجائے انہیں مطلب ڈانٹ ڈپٹ کر بٹھا دیتے، جو بول دیا نا بس ختم، بس خلاص، منع کر دیا تو منع کر دیا. تو ایسی صورتحال میں معاملہ زیادہ بہتر رہے گا یا کیا کرنا چاہیے؟ ذرا یہ ارشاد فرمائیے. دیکھو، ہر معاملے میں مستثنیات تو ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر بھی کہ ماں باپ کا انداز بھی آئی نو، اولاد کا انداز نو، سب جانتا ہوں.
سمجھا؟ کس کا کیا انداز ہوتا ہے، دنیا دیکھی والی ہے. بعض اوقات ایسا میں نے کیا بھی ہے کہ لڑکا لڑکی اپنی سمجھ میں آئے، جیسے کیس اس طرح کے ہوئے تو ماں باپ کو سمجھا کر شادی بھی کروائی ہے. کبھی ان فیوچر نہیں کہتے ہیں، پاسٹ میں ایسا بھی ہے. لیکن ذرا ہر کیس ہمارے پاس آنا مشکل. اب یہ لین لگے گی کیس کی وایا ایسے کیس نمٹانا مشکل. میں ان میں پڑھتا نہیں ہوں. مطلب اب بہت قریبی کو ایسا جاننے والے ہوں یا ماں باپ اپنے سے مشورہ کرے کیا یا مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اپنے فری ہو تو یار تم مان جاؤ یار، سوچے بچہ ہے اور اپنے کو سمجھ پڑتی ہو کہ کوئی خاص واندہ مسئلہ ہے نہیں. تو یہ ظاہر کہ اس طرح کے کیس میری زندگی میں ہیں، لیکن شاذ و نادر، الشاذ کالمعدوم، کبھی ایک بار ہونا یا نہ ہونے کے برابر ہے. باقاعدہ اس میں نہ میں شادیاں کرواتا ہوں نہ ان چکروں میں پڑتا ہوں. مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ اگر گھر چل گیا تو کوئی مجھے آ کر ولیمے کی دعوت میں منع کے لے نہیں جائے گا، سمجھے، یا دعوتیں نہیں کھلائے گا، نہ کوئی تحفے طائف دے گا. اور اگر کوئی 19-20 یار الیاس قادری متھے رہی نمبر آئٹ نہیں ہو پانی گالے میں کتا چیز ہے، روز جو جھگڑو ہے، روز جی گھوپی ہے. اب وہ میرے دروازے بجاتے رہیں گے کہ بھائی اب گھوپی ہو رہی ہے، یہ روٹ کے بیٹھ گئی ہے، اس نے ہاتھ مار دیا ہماری بیٹی کو، سجا دیا ہے، اب ذرا ان کو بلاؤ اور سمجھاؤ. تو اب میرے اور کام بھی ہیں. تو یہ کہ وہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ جس کو بولتے ہیں نا شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا جو ہے نا، ہمت والے کا کام ہے. اللہ پاک مہربانی فرمائے. سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اللہ رسول کی فرما برداری میں کام کرنا چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں باپ بولیں گے جا کے اس کو ٹھوک دے تو تھوڑی ماننی ہے. ماں باپ بولے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دے تو نہیں ماننی. تو یہ مستثنیات تو ہوتے ہیں، یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں شریعت اوکے کرے گی وہاں ماں باپ کی بات ماننی ہے. یہ 100 بات کی ایک بات. اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.